اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وسلم۔ بھائی جان پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس پر ہماری یہ خصوصی نشریات پیارا رمضان یعنی سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے تمام کیمرہ مین، جیب آپریٹر، ہمارے آڈیو انچارج، ہمارے لائٹنگ انچارج جناب علی محمد خان صاحب، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، جناب قاری حسین رائی صاحب، ماسٹر کنٹرول روم میں ہمارے تمام ساتھی، ہمارے پروڈیوسر صاحب، اور لاہور میں ہمارے تمام ساتھی، جہاں جہاں پر بھی دامے درمے سخنے اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں جو افراد آگے ہیں، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 10واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر تھوڑی سی آواز اس کی کم کریں پلیز، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 11واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 10 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج پیر کا دن ہے، مئی کی 4 تاریخ ہے اور 2020 عیسوی، اور آج ام المومنین طیبہ، طاہرہ، زکیہ، راشدہ، سیدہ، ملکہ عرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ناظرین محترم، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ ہے ہماری ماں۔ یہ میری پہلی کتاب ہے جو میں نے آج سے کوئی تقریباً 8 سال پہلے لکھی تھی۔ اس کے کئی ایڈیشنز شائع ہوئے ہیں، 900 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اردو میں پہلی کتاب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اردو کی پہلی کتاب ہے، اردو میں جو لکھی گئی ہے، اور اب اس کے بعد جو کئی سالوں سے رکی ہوئی تھی پرنٹنگ میں جا چکی ہے، 1000 صفحات پر ہے، مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میری 2 کاوش ہے اب تک۔ اس کاوش کے بارے میں میں اپنے رب کے حضور امید اور خوف کے دامن کو پکڑتے ہوئے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں جب میرے گناہ جب میری بخشش کی راہ میں حائل ہو جائیں گے تو یہ کتاب میری شفاعت کرے گی۔ محبت عقیدہ، اور میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، امید سے کہہ رہا ہوں۔ یقین میں کر نہیں سکتا، یقین صرف اللہ پر ہے اور اس کی عطا پر ہے، خوف ہے اور امید ہے۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دولہا بنے تھے، سرکار کو کیسے پیغام بھیجا گیا تھا حضرت ابو طالب کے پاس، نفیسہ آئی تھیں، میسرہ کون تھے، ورقہ بن نوفل کون تھے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کیا، ان کی اولادیں، بہت کچھ اس میں آپ کو ملے گا۔ اس میں مقدمۃ الکتاب ہے، میں صرف اس میں سے چند الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے لکھی ہے، اور پوری اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ اس کے ابواب دیکھیں گے تو ابواب میں آپ کو بتا دوں، میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو میں نے سب سے پہلے آغاز کیا تھا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اور میرے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، میں ان کو بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، لیکن میری پہلی بیوی کے حوالے سے آپ نے جو بہت ساری باتیں کی، آپ نے تو مجھے بہت گالیاں دی ہیں، میں نے شادی کر لی، دوسری شادی کر لی، یہ 8 سال پہلے کا انتصاب ہے، اس وقت سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، 8 سال پہلے کا انتصاب ہے۔ ان 3 خواتین کے نام جنہوں نے ثنائی قدرت کی دلیل بنتے ہوئے مجھے یک رنگ سے سہ رنگ کر دیا۔ میری ماں
غوثیہ بیگم محمودہ سلطانہ مرحومہ، میری اہلیہ بشرا، میری بیٹی دعا۔ ہے کوئی جواب آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، کسی کے پاس جواب ہے؟ کتنا دل دکھایا آپ لوگوں نے میرا، یہ 8 سال پہلے 10 سال پہلے آپ لوگوں نے میرا کتنا دل دکھایا، آپ لوگوں کو اندازہ ہے آپ نے میرا کتنا دل دکھایا، کتنی دل آزاری آپ لوگوں نے میری کی ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں۔ یہ میں نے اپنی پہلی کتاب کا انتصاب میں نے اپنی بیٹی کے نام کیا تھا، اپنی ماں کے نام کیا تھا، اور آپ نے میری سنت، میں نے رسول اللہ کی سنت کے اختیار کی، آپ لوگ مجھ پہ چڑھ دوڑے۔ مجھے آپ سے وفا کی امید نہیں ہے، مجھے اپنے نبی سے وفا کی امید ہے، اور وہی وفا ہے، وہی وفا ہے، کیونکہ میں نے ان سے وفا کی ہے۔ تو یہ 8 سال پہلے لوگ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ انتصاب اس بات کا گواہ ہے کہ میری وہ زندگی جب تھی تو میں نے اس وقت بھی برابری کے اصولوں کو ملوز خاطر رکھا۔ آج میری بیوی طوبہ، اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے، اس کے لیے تو میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کچھ لکھا ہی۔ تو سوچا کرے جب آپ دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں آدمی بہت خاموش رہتا ہے، کچھ کہتا نہیں۔ لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے سے قبل ایک مرتبہ محبت سے پیکر محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور میری والدہ مرحومہ محمودہ سلطانہ کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا فرما دیجیے، مرتے دم تک احسان مند رہوں گا۔ اس جہان رنگوبوں میں آمد کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو جو پہلا چہرہ مجھے دکھائی دیا وہ میری ماں کا تھا۔ میرے کان میں جو پہلی صدائے دل نواز گونجی وہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت تھی، جسے سن کر میری روح جھوم اٹھی۔ یہ پہلا نقش تھا جو میرے دل پر بیٹھ گیا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو ماں لوریاں دے کر مجھے بہلانے لگی، ماہ و سال نے چند کروٹیں اور بدلیں، شعور نے کچھ اور انگڑائیاں لیں، اور یوں لوریوں سے بہلنے کا زمانہ لد گیا۔ پھر میری ماں میرا دل لبھانے کے لیے مجھے قصے کہانیاں سنانے لگی۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو اسلامی تعلیمات اور دینی اقدار سے مجھے آگاہی بخشنے لگی۔ اس کے لیے میری ماں نے مجھے مشاہیر اسلام بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے وابستہ جلیل القدر ہستیوں کے واقعات سنانے شروع کیے۔ ایک دن میری ماں نے کہا، بیٹا میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس وقت سے یہ نامی میرے معصوم ذہن پر نقش ہو گیا۔ مسلمانوں کی مادر اولی ام المومنین سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت میرے دل میں سما گئی، اور آپ کی پاکیزہ سیرت کا گہرا نقش میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کتاب کا نام ہے ہماری ماں، اسی کا نقش ثانی ہے۔ میں کیا تمام مسلمانان عالم نے ایمان کی دولت اپنی ماں سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حاصل کی، کیونکہ آپ اول المومنین والمومنات ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سب سے پہلے شہادت دی۔ ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی عظیم قربانیاں دیں، اپنا تمام دنیاوی ناز و نعمت اسلام کی سربلندی اور دین کے قیام کے لیے لٹا دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ تمام عرب میں آپ کے تجارتی قافلوں کی دھوم تھی، اور پھر تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ آپ کے ایثار و قربانی سے اسلامی قافلے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ ہماری ماں نے اپنی حیات، اپنی سرمایہ حیات، اپنی صلاحیتیں اور خدمات اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہن اس ریاض نجابت کی پاکیزہ کلیاں ہیں۔ بڑی دیر میں سبحان اللہ۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اسی مقدس ماں کے نواسے ہیں جنہوں نے اپنی آل اولاد اور اپنی زندگی قربان کر کے اسلام کو حیات ابدی عطا کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی ماں کی معنوی اولاد ہیں، اسی ماں کی معنوی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرا دیا، اور ہم سب مسلمان اسی مقدس ماں کی روحانی اولاد اور غلام ہیں۔ میں نے جس وقت سیدہ طاہرہ کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا ارادہ کیا تو تصور خیال مجھے اس دار فانی میں لانے والی ماں کے حضور لے اڑا۔ میں نے اپنے کاشانے دل کو ان کی یاد سے معمور پایا تو یک لخت گویا وقت کی تنابیں لپیٹ دی گئیں، اور میں نے خود کو ایک 6-7 سالہ صغیر السن فکر فردہ سے بے نیاز بچے کی طرح ماں کے آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے اور اچھلتے کودتے پایا۔ میری ماں کا پاکیزہ چہرہ اس وقت بھی میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے،
ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ کتنا جلیل ہے کہ جو ہی اس عظیم ذات مقدسہ کے حضور نذرانِ عقیدت پیش کرنے کا ارادہ کیا تو یک لخت میرا قلب ماں کی یاد سے معمور ہو گیا۔ اے میری عظیم ماں، تیرے شفقت سے لبریز نالہائے نیم و شب اور دعاؤں نے آج مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مجھ پر میرے رب کی جس قدر رحمتیں اور برکتیں ہیں، میں اسے تیری دعاؤں کا محاصل سمجھتا ہوں۔ میری ماں، تو آج مجھ سے بہت دور چلی گئی، مگر میرے تخیل سے تیرا دور چلے جانا ممکن نہیں۔ تو آج ساحل سمندر کے قریب اللہ کے برگزیدہ بزرگ عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار کے سائے میں خوابیدہ ہے، یوم النشور کے انتظار میں محو استراحت ہے، اور تیرا چہیتا تیری تربت پر حاضر ہو کر دست دا بلند کر رہا ہے۔ آج تیرا یہ نونہال ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور ان کے فیوز کرام کے سائے میں رب العالمین کے حضور یہ التجا کر رہا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے مولا کریم، تو میری ماں کو اپنی جوار رحمت میں سیدہ خدیجہ طاہرہ کی بارگاہ میں شرف باریابی کی سعادت سے مشرف فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین شفیع المذنبین علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، افضل الصلاۃ واکمل التسلیمات وطیب التحیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے ابتدا لکھی تھی، اور اس میں بہت کچھ ہے۔ اس کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو میری ماں نے مجھے سکھایا، اور اس کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا۔ اور اس کتاب میں ایک کمی رہ گئی تھی، وہ کمی میں نے حضرت عائشہ کے ذریعے سے پوری کر لی۔ کتاب میں کمی یہ رہ گئی تھی کہ میں نے اس کا مقدمہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھا، اور میں اس کے لیے اپنے دوست، اپنے بھائی جناب عابد اسحاق صاحب کا بھی بےحد ممنون مشکور، جنہوں نے میری بڑی معاونت اس میں کی ہے۔ عابد بھائی اگر دیکھ رہے ہو تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں نے اس کتاب کا مقدمہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھا، لیکن آج آپ کو ناظرین ایک بات بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل اپنی کتاب مکمل کی، تو اس کا مقدمہ لکھنے کے لیے میں نے سعودی حکومت سے اجازت لی، اور انہوں نے مجھے 15 سے 20 منٹ کی اجازت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھنے کی دی، اور وہیں بیٹھ کر میں نے حضرت عائشہ کا مقدمہ لکھا۔ اور مقدمہ لکھنے کے بعد میں نے یہ کہا، ام المومنین، میں نے جو کچھ اس میں لکھ دیا ہے یہ میری طرف سے ایک نذرانِ عقیدت ہے، اور جب حضرت عائشہ کی کتاب آئے گی تو بڑے بڑوں کے منہ بند ہو جائیں گے کہ میں نے حضرت عائشہ کے لیے جو کچھ لکھا ہے اپنی ماں کے لیے لکھا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے ان سب کے منہ بند ہو جائیں گے جو حضرت عائشہ کے مقام اور ان کے مرتبے سے نا آشنا ہے۔ جس کے لیے آیات برات نازل ہوئی ہوں وہ خاتون کیا خاتون ہوں گی، اور جن کو خدا نے سلام بھیجا ہو وہ خاتون کیا خاتون ہوں گی۔ ان کو خدا نے سلام بھیجا تھا، ان کو خدا نے سلام بھیجا تھا حضرت جبرائیل کے ذریعے، اسے ہم کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ یہ فاطمۃ الزہرا کی ماں ہے، یہ فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ماں ہے۔ انہوں نے مولا علی کی پرورش کی ہے، انہوں نے شیبی ابی طالب میں میسوری کے 3 برس کاٹے ہیں، انہوں نے وہاں کے چھلکے، وہاں کے پتے، وہاں کی درخت کی ٹہنیاں کھا کر ملکہ عرب نے، کہ جس کا طوطی پورے عرب میں گونجتا تھا، بولتا تھا، اس ملکہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی خاطر چھلکے کھائے، کھجور کی چھالیں کھائیں، اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئیں، اور بیمار پڑنے کے بعد شاید اس لیے بیمار پڑی تھی کہ اگر دنیا میں کسی کا کوئی تیماردار ہے بڑا، یہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ جیسا مریض دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن کے تیماردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو دوائی پلاتے، دوائی کیا تھی؟ لعاب دہن آپ کو پلاتے، اپنے ہاتھوں سے آپ کو شہد چٹاتے، اور کہتے خدیجہ مجھے چھوڑ کے مت جانا، خدیجہ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ تو پھر جب اذن الہی ہوا تو آپ نے کہا خدیجہ اب تم جانے والی ہو، اب تم چلی جاؤ گے۔ تو حضرت خدیجہ نے جاتے وقت یہ کہا تھا پھر آپ کا خیال کون رکھے گا، پھر آپ کا خیال کون رکھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اللہ میرا خیال رکھنے والا ہے، وہی میرا خیال رکھے گا، لیکن جب تم جاؤ گی خدیجہ تو میں تمہاری تربت میں اتروں گا، پہلے میں لیٹوں گا، پہلے میں لیٹوں گا تمہاری تربت میں، اس کے بعد تم لیٹو گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جنازہ بعد میں اٹھا، پہلے تربت بنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لیٹے۔ سوچو جس قبر میں پہلے رسول لیٹ جائیں، اس کے بعد حضرت خدیجہ لیٹے، وہ قبر کیا ہوگی، وہ تربت کیا ہوگی؟ ماں
آپ پر ہزاروں سلام، ماں آپ پر کروڑوں درود، آپ کا یہ بیٹا آپ پر قربان۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل اللہ اللہ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک۔ سورۃ البقرہ آیت 41 تا 42۔
اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو اس کا شان نزول سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کا ذکر کیا، اور بڑا پیارا ذکر ہے کہ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذکر ہے قرآن پاک، تورات اور انجیل کا، اور یہ کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور اہل کتاب میں پہلے کافر نہ بنو۔ اب جو ذکر ہے اس میں کہ جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ دیکھیے، تورات اور انجیل میں رسول اللہ کی نعت بیان ہوئی ہے۔ یہ میں جو آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں اس کو دوبارہ سماعت فرمائیے۔ تورات اور انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے شان نزول کچھ یہ ہوا کہ ایک بڑا مشہور رئیس تھا یہودیوں میں، کعب بن اشرف، بعد میں قتل ہوا، اس کو مارا گیا۔ کعب بن اشرف بہت اناد رکھتا تھا۔ کعب بن اشرف کے پاس سے بدبو بہت آتی تھی۔ یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ کعب بن اشرف کئی شیشیاں عطر کی اونڈیلتا تھا اپنے اوپر، کئی شیشیاں عطر کی اونڈیلتا تھا تاکہ اس پہ سے بدبو چلی جائے، اور اسے خوشبو والے لوگ پسند تھے۔ خود بدبودار تھا لیکن خوشبو والے لوگ پسند تھے اسے۔ اور اس کا واقعہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں لفظ تنگ آ کر تو نہیں کہوں گا، اتنا بیزار ہوئے اور اتنا ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو مجھے کعب بن اشرف کا سر لا کے دے گا۔ یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے۔ یہ وہ کعب بن اشرف ہے جو جب بھی رسول اللہ کا ذکر ہوتا تھا یہ ان جگہوں پہ انگلی رکھ لیتا تھا جہاں رسول اللہ کی نعت بیان ہوئی ہے، یعنی تورات پہ نازل۔ تو اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ بھئی تم تورات سنانے کے لیے اپنی قوم کے جاہل لوگوں سے ٹکے وصول کرتے ہو، پیسے لیتے ہو، اور پیسے لے کر تم حق کو باطل سے ملا دیتے ہو، اور پھر میری آیتیں چھپا دیتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ میری آیت جو چھپانے والی بات، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے اپنے حبیب سے، کہا یہ نہیں کہا میری آیتیں چھپاؤ۔ یہ آپ کو تو لگ رہا ہے نا اس میں کہ آیتیں چھپا رہا، نہیں، ایکچولی اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی تعریف مت چھپاؤ جہاں لکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی تعریف مت چھپاؤ، کس کو کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کو کہہ رہا ہے، نصارہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی تعریف اپنی کتابوں میں مت چھپاؤ۔ تو جو رسول کی نعتیں اور میلاد پڑھتے ہیں وہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ جو تعریف کیے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں چھپاؤ، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں چھپاؤ۔ بھائی ہم تو نعت خواہ لوگ ہیں، ہمارا کام تو رسول کی نعت، پہلے بھی نعت پڑھتے تھے، آج بھی نعت پڑھتے ہیں۔ چھپاؤ یا گھٹاؤ، نہیں چھپاؤ، گھٹاؤ نہیں کہتے، چھپانے کو ہی کہتے تھے۔ لب پر نعتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کتنا ہمیں تم کہہ دو گے چھپاؤ۔ اب یہاں پر جو بنیادی بات یہ کہ اس میں آپ پیسے تو لے لیں گے، ٹکے کے پیسے تو آپ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ تم یہ جو تم دیدہ و دانستہ حق چھپاتے ہو، یعنی تم نادانستہ نہیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تورات میں مصطفیٰ کی نعت بیان کی ہے، تمہیں پتہ ہے
کہ میں نے تورات میں کہا ہے اور میں نے انجیل میں اپنے مسیح اللہ سے کہلوایا ہے، مجھے تم سے بہت، لوقا کی انجیل صفحہ نمبر 157 لوقا کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں مگر تم انہیں برداشت نہیں کرو گے، وہ آئے گا سچائی کی روح بن کر جو تمہیں نیک اور سیدھا راستہ بتائے گا اور اس کا نام فارق قلیت ہوگا۔ عبرانی میں رسول اللہ کا نام فارق قلیت ہے، حضرت عیسیٰ بتا کر چلے گئے۔ فارق قلیت کا مطلب ہوتا ہے فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والا، خدا سینہ سے نکلا، سعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، ڈیوٹرانومی پیج نمبر 36 چیپٹر نمبر 2۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا سینہ سے نکلا، سعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا۔ خدا سے مراد یا خدا نہیں، خدا کا کلام، خدا کا بھیجا ہوا رسول، وہ طور سینہ سے نکلا، موسیٰ سعیر سے چمکا، جو جب واپس آئے تھے طور سے واپس اتر کر آئے، 10 کمانڈمنٹس لے کر 10 احکامات سعیر سے چمکے، اور فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، یعنی آخری نبی فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا۔ وہی 10 کمانڈمنٹس قرآن میں موجود ہیں، جو 10 احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے، وہ سارے احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جو زبور حضرت داؤد پڑھا کرتے تھے وہ زبور قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف قرآن پاک موجود ہے، اس میں سب کچھ ذکر ہے۔ منسوخ سے مراد یہ ہمارا یقین ہے کہ ایمان لانا، کیونکہ اس میں مصنف کے نام آ گئے، ان کتابوں پر مصنفوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس پر وہ ایک الگ بات ہے، ان کتابوں پر مصنف کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس پر کسی مصنف کا نام نہیں لکھا۔ اللہ اکبر، میری بات کو سمجھیں، ان پر مصنف کے نام لکھے ہوئے۔ مصنف کا مطلب انسان کا مطلب اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس پر کسی مصنف کا نام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کسی تحریف کی، کسی ترمیم کی، کسی اضافے کی، کسی کمی کی اللہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کا زیر زبر تک اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ کوئی اگر غلط کچھ کہہ جائے، کچھ پڑھ جائے، فوراً پکڑ ہو جاتی ہے اس کی۔ مجھے یاد ہے میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی جگہ کو میرے منہ سے فوراً پکڑ کر لی مسلمانوں نے، میں کیا پڑھ گیا بھائی؟ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کی عظمت کہ آپ نے فوراً پکڑا، کیونکہ قرآن پڑھنے والے، سننے والے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ دلوں میں ہے۔ مجھے کوئی ایک تورات والا بتائے جس کے دل میں تورات ہو، مجھے کوئی ایک انجیل والا بتائے جو حفظ کی ہوئی انجیل، ارے اس کے کتنے حفاظ موجود ہیں۔ اس کتاب کو ٹیری جونز جیسے لوگ معاذ اللہ کئی مرتبہ بھی جلانے کی کوشش کر لیں، دل کیسے جلاؤ گے؟ یہاں ہے قرآن، یہاں محفوظ ہے قرآن، ادھر محفوظ ہے۔ تو کیا تم ٹکے ٹکے وصول کرتے ہو اور اللہ کے حق کو چھپاتے ہو؟ اللہ کا حق، اللہ کی کتاب صرف اور صرف جتنے ٹکے وصول کرنے وصول کر لو، لیکن تم یہ نہیں چھپا سکتے۔ کیا نہیں چھپا سکتے؟ جتنی کوشش کر لو تم یہ نہیں چھپا سکتے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیسے چھپاؤ گے یہ مقام کہ اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کر اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اور تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ درود بھیجو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تم بہت چھوٹے ہو، بہت کمتر ہو، بہت پست ہو، لہذا سلام بھی بھیجو، لہذا سلام بھی بھیجو۔ اللہ کا درود، یہ مت کہنا کبھی کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، مماثلت مت کرنا۔ اللہ کا درود تحفہ ہے، تمہارا درود اطاعت ہے۔ اللہ تحفے بھیجتا ہے، تم اطاعت کرتے ہو، تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہو۔ تم اور ہم غلام ہیں پروردگار کی، ہم پابند ہیں اللہ کے احکامات کی۔ تو ٹکے ٹکے کے عوض خدا کی آیتوں کو نہ چھپاؤ، نہ ان کو بیچو۔ قرآن بکتا نہیں ہے، بے شک قرآن بیچا نہیں جاتا معاذ اللہ، قرآن جزدان میں لپیٹ کے رکھا بھی نہیں جاتا۔ قرآن تدبر کی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ غور کرتے ہوئے ان کو نظر نہیں آتا کہ ہر سطر میں جو کہ آیت ہے، ہر آیت میں رسول اللہ کہیں نظر آ رہے ہیں؟
کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ اس آیت میں رسول اللہ کا کوئی باغ نظر آ رہا ہے، اس آیت میں رسول اللہ کی صلح نظر آ رہی ہے، اس آیت میں رسول اللہ کی جنگ نظر آ رہی ہے، اس آیت میں رسول اللہ کا انداز تکلم نظر آ رہا ہے، اس آیت میں رسول اللہ کا اخلاق نظر آ رہا ہے، اس آیت میں رسول اللہ کی بیویوں کا ذکر ہے، اس آیت میں رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر ہے، اس آیت میں رسول اللہ کے بچوں کا ذکر ہے، اس آیت میں رسول اللہ کی جنگوں کا ذکر ہے، اس آیت میں رسول اللہ کے گھوڑوں کا ذکر ہے، اس آیت میں رسول اللہ کے شہر کا ذکر ہے، اس آیت میں رسول اللہ کے مکے کا ذکر ہے، اس آیت میں رسول اللہ کے مدینے کا ذکر ہے، سب رسول سب رسول سب رسول، یہ قرآن ہے، سبحان یہ اللہ سارا قرآن، اللہ سارا قرآن رسول، کیا کہہ رہے ہیں سارا قرآن رسول، اللہ اللہ تو کیا تم چھپاتے ہو یار؟ آہا وقفہ لیجیے، وقفہ لیجیے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ پھر آ گیا پیار